ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم انسانیت کا سفر نامہ ہے۔ یہ اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک کے سفر کے مدارج بیان کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کی دنیا کا بیان ہے، وہ سفر جو انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور اندر ہی ختم ہوتا ہے۔ اندر کے اس سفر میں گٹا ٹوپ اندھیرے بھی ہیں، کڑکتی بجلیاں بھی ہیں، گرجتے بادل بھی ہیں، تپتے صحرا بھی ہیں، جان لیوا سراب بھی ہیں، ہلاکت خیز گھاٹیاں بھی ہیں۔ قرآن حکیم ان میں سے ایک ایک کی منظر کشی کرتا ہے۔ ان گھاٹیوں میں، ان صحراؤں میں، ان سرابوں میں، ان اندھیروں میں بٹک جانے والے، سسک سسک کر جان دینے والے اور تڑپ تڑپ کر مر جانے والے قوموں پر ان کے مزار پر لے جا کے کھڑا کر دیتا، پھر ان کی داستان سناتا ہے، ان کے رویے بیان کرتا ہے، ان کا انجام بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم شروع ہوتا ہے
اہل ایمان کی بات کرتا ہے، وہ اہل ایمان جو یقین کا چراغ لے کر ساتھ چلتے، انہیں منزل پر پہنچنے کی نوید دیتا ہے۔ پھر 2-3 آیات میں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کفر لے کر چلتے ہیں، کفر میں جان دے دیتے ہیں، ان کا قصہ جھٹ پٹ چکا دیتے۔ پھر وہ پورا رکوع لیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ڈھلم ایمان لے کر اس گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے، کبھی وہ آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے مڑتے ہیں، اور اس آگے چلنے اور پیچھے مڑنے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ شک انہیں بھٹکاتا رہتا ہے، یقین کا چراغ پاس نہیں ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ انسان کے اندر کی دنیا کا بیان ہے۔ جب انسان ایمان کے سفر پر نکلتا ہے، وہ سفر جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ باہر کی ہر جد و جہد کی بنیاد انسان کا اندر ہے، اس کی سیرت، اس کے کردار کی عمارت کی بنیاد اس کے سینے میں ہے۔ بہترین ہجرت انسان کے سینے میں ہوتی ہے، اور بہترین لڑائی جو لڑی جاتی ہے ایمان اور کفر کی، وہ انسان کے سینے میں لڑی جاتی ہے۔ پہلی شکست یہیں اندر ہوتی ہے۔ حضرت بہو اس کی منظر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں 14 طبق بندے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے اندر ہے۔ یہ جو خدا کا سفر ہے، خدا کی تلاش ہے جس میں انسان نکلا ہے، یہ انسان کے اندر کی تلاش ہے۔ جب اپنے آپ کو چھوڑ کر وہ خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر یہ تلاش بہت طویل ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تلاش ختم نہیں ہوتی، اور رب ملتا نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس کے اپنے اندر ہے، اور اندر کی طرف وہ دیکھ نہیں رہا۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے، تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم کہاں ڈھونڈا کیے۔ وہ تلاش وہ انسان کے اپنے اندر، 14 طبق، 7 زمینیں 7 آسمان انسان کے اپنے اندر ہے۔ چودہ طبق بندے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، میں قربان انہاں دے باہو جیڑا رمز پچھانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، اندر ہی بیڑے اندر ہی جھیڑے اندر ہی ونج مہانے ہو۔ اندر بڑے بڑے بیڑے ہیں انسان جو منزل پر لے جاتے انسان، اور اندر ہی طوفان اٹھتے، اندر ہی سائیکلون آتے، اندر ہی ٹورنیڈو آتے، اور اندر ہی بیڑے غرق ہو جاتے۔ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس پہ کیا بیت رہی۔ جیسے خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا
اور اس کے پاس بیٹھا ہوا بندہ، اسے نہیں پتا کہ اس پر کیا قیامت گزر رہی ہے، اس کے پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں، یہ کہیں سے گر رہا ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ صرف وہی جانتا ہے جس کو لگی ہوئی. اور یہ سفر انسان نے خود ہی کرنا ہے. اس سفر میں کوئی باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دیتا، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دیتا. یہ سفر اکیلے کرنا ہے. آپ ہی چپو، آپ ہی کشتی، آپ ہی جنگ منگیانے ہو. یہ چپو بھی خود ہی چلانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نہیں چلایا، ہار گیا، ڈوب گیا. تو انسانیت کا یہ سفر انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے. رب کی تلاش اندر سے شروع ہوتی ہے، اور رب انسان کو اندر ہی ملتا ہے. اگر اس کے دل میں رب نہیں ہے تو عرش پر بیٹھا ہوا رب اس کے کسی کام کا نہیں ہے. عرش پہ تو سب کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. عرش پر تو وہ کافروں کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی بیٹھا ہوا تھا. تیرا اور ان کا فرق کیا ہے؟ تیرے لیے تیرا رب عرش پر نہیں، تیرے دل میں. اگر یہاں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں. یہ سفر نامہ ہے قرآن حکیم. یہ اندر کی دنیا بیان کرتا ہے کہ ایک انسان پر کیا کیا بیتتا ہے. وہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ البقرہ کا، جس میں آپ پڑھتے ہیں بجلیاں ہے، کڑک ہے، چمک ہے، کبھی کوئی روشنی نظر آتی ہے آگے چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اپنا تو پاس کوئی نہیں نا. جس آدمی کے پاس بیٹری نہ ہو تو جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا رستہ اسے نظر آ جاتا ہے تو وہ چل لیتا ہے جہاں تک اس نے اس کو فوکس کیا تھا، اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آگے پھر چمکے گی تو پھر چلیں گے. مومن کا چونکہ وہ بجلی کا محتاج نہیں ہے، اس کا چراغ اس کے اپنے پاس ہے، وہ نور ایمان ہے. وہ نور جو پل صراط پر نظر آئے گا اور انسان اس کو پار کرے گا، وہ نور یہاں سے کمایا جاتا ہے. یہ انسان کی اپنی کمائی ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کو اپنا نور نہیں دے گا. جب وہ منافقین اہل ایمان سے کہیں گے الم نکم معکم یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹ جاؤ. فالتمسوا نورا، جا کے نور لے آؤ. نور کمانے کی جگہ کوئی اور تھی، تم وہ وہاں اندھیرے کماتے رہے ہو. فضرب بینہم بسور لہ باب، جو ہی وہ پلٹیں گے تو ان کے درمیان دیوار مار دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس دروازے کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگی. قالوا الم نکم معکم قالوا بلا، وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اتنی بے وفائی، اتنی بے مروتی. ہاں تم ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا. وہ کون سے فتنے؟ وہ جو انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں. بڑا پیارا منظر کھینچا سورہ حج میں اللہ پاک نے. کہ جو لوگ شرک کرتے ہو، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. جو شخص شرک کرتا ہے، شرک کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے سینے میں ہوتا ہے. باہر تو اس کا آئیکن ہے، شارٹ کٹ بنتے. یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں وہ شرک اصل میں اندر ہے. تو
تو گویا بڑے بڑے پرندے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جو اس کو اٹھا لے جاتے ہیں، اچک لیتے ہیں۔ جو سیف الملوک کی دنیا ہے وہ انسان کے اندر کی دنیا ہے، اس میں وہ جو جنات بڑے بڑے دیو بتائے گئے، وہ جو بڑے بڑے پرندے، وہ سارا کچھ انسان کے اندر ہے۔ شیطان ہے وہ دیو، اور باقاعدہ اس کی جو انہوں نے پھر آخر میں ڈکشنری دی ہے اس میں بتایا کہ فلاں اصل میں ابلیس ہے، فلاں ملک الموت ہے۔ جیسے ہیر رانجھا میں جو ڈکشنری دی گئی ہے، کچھ چسکے والی کہانیاں نہیں ہیں یہ۔ اس میں کہا گیا کہ کھیڑے اسرائیل ہے، وہ جو ڈولی لے گیا ہے، روح مؤنث ہے نا، یہ دلہن ہے، کون لے گیا؟ کھیڑے لائے گئے، رانجھے مجھیاں چرائیاں، تو نے بڑے اس کو پالشیں کی تھی، 50 درہم کے تو بال بناتا تھا، اور کیا کیا جتن کرتا تھا، 2.5 لاکھ کی تو گاڑی میں بیٹھتا تھا۔ ڈولی لے گئے نا کھیڑے، رانجھا مجھیں چراتا رہا، مشقت اس نے کی، اسرائیل آیا جھٹ میں لے کے چلت گئے۔ کہہ دو کہتا ہے شیطان ہے۔ پرندے ذرا سا شک بھی آ جائے، دیکھیں ایمان جو جانے کی بات ہوتی ہے، اگر شک آ گیا تو شک اور یقین یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ اکٹھی کبھی ہوتی نہیں۔ جیسے سورج اور دن، یہ ایک سورج ہوگا تو دن ہوگا، اور دن ہوگا تو سورج ہوگا۔ رات ہے تو اس کا مطلب ہے، کوئی قسم بھی کھا کر کہے کہ سورج ہے، کوئی نہیں مانتا، سب کو پتا ہے کہ سورج ہو تو رات نہیں ہوتی، اور رات ہو تو سورج نہیں ہوتا۔ کہا شک جب آ جائے تو ایمان اسی لمحے بریف کیس اٹھا کے نکل جاتا۔ تو بہت سارے معاملات، ذرا سا شک پیدا ہوا اور پرندے ٹوٹ پڑے، اچک کر لے گئے، اور اس گھاٹی میں جا کے گرایا کہ جہاں وہ پرزے پرزے ہو کر رہے۔ انسان سوچوں کا چرواہا ہے، ایک آئیڈیا اٹھتا ہے، ایک سوچ آتی ہے، ایک خیال آتا ہے، انسان اس خیال کے پیچھے چل پڑتا۔ وہ جو لوگ کہانی سنایا کرتے ہیں نا کہ میں جا رہا تھا یا ہمارا دادا جا رہا تھا تو آگے ایک لائٹ چلنا شروع ہو گئی، بتی چلنا شروع ہو گئی، دادا اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ بتی اس کو کہیں دوسرے تیسرے گاؤں لے گئی۔ کہانیاں ہیں نا، لیکن شیطان اسی طرح کرتا ہے، ایک خیال بھیجتا ہے بتی کی شکل میں، بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ اسے منزل سے دور بھٹکا کے لے جاتی ہے۔ آپ نے ایک اسلامی ویب سائٹ کھولی ہے، ساتھ میں دوسرا گند بلا بھی آ گیا، بس ایک کلک کی دیر ہے نا۔ آپ نکلے کدھر تھے؟ کسی مولوی کی تقریر سننے، لے کے ارمان کعبے کا نکلے تھے ہم، لے گیا میں قدے میں دل مضطرب، ہم کو جانا کہاں تھا کہاں آ گئے، ہم بچانے چلے تھے ایمان لٹ گئے۔ بندہ سوچوں کا چرواہا ہے، سوچیں اٹھتی ہیں، بندہ ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا آئیڈیا ہے، ماں باپ چھوڑ دیتا ہے اس سوچ کے پیچھے، جوان بیوی چھوڑ آتا ہے، وہ ان سوچوں کو پالتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، ٹہل سیوا کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن کو بھیڑیں سمجھ کر پال رہا تھا وہ تو بھیڑیے تھے، اور وہ بھیڑیے اس کو گھیر لیتے۔ بیٹے نے باپ کو گولی مار دی تو وہ بھیڑ سمجھ کے پالتا رہا، وہ بھیڑیا تھا نا۔ تو انسان سوچوں کا چرواہا ہے، سوچیں سے وادی وادی لیے پھرتی،
سسک سسک کر انسان مر جاتا ہے. ہم میں سے اکثریت اصل میں روح کے قید خانے ہیں. قرآن حکیم نے سورہ النور میں منظر کشی کی ہے ایک ایسے آدمی کی کہ جو ایسے ہی صحراؤں میں بھٹک رہا ہے. ایسا صحرا جس میں انسان کو پانی پانی نظر آتا. سوچ ہے نا, سوچ ایک منظر پیش کرتی ہے, بندہ اس کے پیچھے لگتا ہے, اس کی خاطر دن رات ایک کر دیتا ہے, حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ واپسی کے سارے رستے انسان خود بند کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو ریشم کا کیڑا ہے, یہ جب ریشم بننا شروع کرتا ہے تو اپنے گرد یہ اس کو بنتا ہے, اور وہ لوگ اس کو خوراک, یہ توت کے پتے زیادہ سے زیادہ ڈالتے ہیں کہ یہ جتنا کھائے گا اتنا بنے گا, اتنا ریشم بنائے گا. اس کو وہ جو ہے وہ خام مال زیادہ فراہم کرتے, اور وہ عقل مند بنتے 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 اپنا ایگزٹ بھی بند کر دیتا ہے, خود اس کے اندر قیدی ہو جاتا, خود بنتا ہے, دروازہ خود بند کرتا. جب دروازہ بند ہو جاتا تو پھر وہ اس کو اٹھا کر دھوپ میں رکھ دیتے مرنے کے لیے. یہ ہے صحرا انسان کا. پھر اس کو کھولتے پانی میں ڈالتے. ہم سارے اپنے گرد ریشم بن رہے اور واپسی کا رستہ خود بند کر دیتے ہیں. قرآن حکیم اس قسم کے حالات کے لیے ہدایت نامہ ہے, سفر نامہ انسانیت ہے. جس منزل سے آدم علیہ السلام گزرے ہیں ہر آدمی گزرتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آئے, جب آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جس نے میرے اس ہدایت نامے کو فالو کیا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, بے فکر رہو, کسی گھاٹی میں نہیں مرو گے. ہم تمہیں سیدھے رستے پر رکھیں گے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ صراط مستقیم صرف دکھا نہیں, چلا. دکھا ہم کو راہ سیدھی, وہ تو دکھا دی گئی. دیکھ لینے سے کوئی منزل پہ نہیں پہنچتا. آپ کو پتا چل جائے دبئی کا راستہ یہ ہے تو آپ دبئی پہنچ جائیں گے؟ نہیں, منزل پر پہنچنے کے لیے چلنا پڑتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہم کو راہ سیدھی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک موٹر وے ہوتا ہے جس سے کوئی بھی ایگزٹ نہیں ہوتا, نہ منفذ نہ مخرج, نہ نکل سکتے ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے. انٹرچینج ہوتا ہے کہیں بڑے دور جا کر. آمنے سامنے کے گاؤں ہیں, ادھر ماتم ہو گیا, اس طرف والوں نے جنازے پہ جانا ہے, اس کے لیے انہیں 30 کلومیٹر آگے جانا پڑے گا, انٹرچینج سے آئیں گے, تب تک جنازہ نکل جاتا ہے. آمنے سامنے گاؤں ہیں. اس کے لیے نیچے سے انہیں راہداری دی جا سکتی تھی, تھوڑے سے پیسے خرچ ہوتے تھے, کوئی محل نہیں بنانا تھا. لیکن جس طرح اسرائیل اور فلسطین کے درمیان وہ دیوار مار دی نا, آدھا گاؤں ادھر ہے آدھا گاؤں ادھر ہے, یہ موٹر وے وہ اپنی زمینوں کو قیمتی بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. وہ جتنے لوگ سائڈ پر رہتے ہیں سب کو مشقت پڑی ہوئی, ان سے پوچھے جا کے بیچاروں. یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اس طرح کا موٹر وے نہیں ہے کہ اس کا منفذ کوئی نہ, اس کا مخرج کوئی نہ ہو, نہ آ سکے نہ جا سکے.
بلکہ قدم قدم پر رستے کھلے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری, فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. پھر کراس میں لکیریں ماری اپنی انگلی سے زمین پر بیٹھ کر. جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کو اس کیفیت میں صحابہ گئے. پھر آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے, یہ بندہ ہے, یہ اس کی منزل ہے, اور یہ جو ہیں یہ سبل ہیں, سبل شیطان ہیں. ان دروازوں پر شیطان منڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا رستہ ہے, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ان چھوٹے چھوٹے جو پگ ڈنڈیاں ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں کہیں ادھر نہ نکل جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, دیکھیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ رستے تمہیں, مفرق ہے نا, مفرق ہمارا انٹرچینج ہے. سیدھے نکل جائیں گے تو آپ عمان چلے جائیں گے, رائٹ میں ٹرن کریں گے تو سعودیہ, سوریا, اردن تک چلے جائیں گے, لیفٹ میں ٹرن کریں گے دبئی چلے جائیں گے. یہ مفرق ہے. فتفرق, یہ تمہیں دور لے جائے گا. جسے تم شارٹ کٹ سمجھ رہے ہو وہ تمہیں منزل سے دور لے جائے گا. اور یہ رستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. اوتی تو جوامع الکلم انا افصح العرب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح عربی بولنے والا عربوں نے کبھی نہیں دیکھا. حضور سے بہتر عربی صرف اللہ جانتا ہے. اس کے بعد انسانوں میں کوئی ایسا جامع بات کہنے والا کوئی پیدا نہیں ہو. آپ نے لیفٹ سائڈ, عام طور پہ لیفٹسٹ بدنام ہوتے ہیں اور رائٹسٹ ہمیشہ گڈ بکس میں ہوتے ہیں کہ رائٹسٹ کا مطلب ہے کہ نیک بندہ, لیفٹسٹ کا مطلب ہے کہ کامونسٹ ہو گیا, سوشلسٹ ہو گیا, سیکولر ہو گیا, فلاں ہو گیا فلاں. حضور نے دائیں طرف بھی دروازہ کھولا ہے کہ رائٹسٹ بھی مرتے. اس صراط مستقیم سے دائیں بھی دروازے ہیں, بائیں بھی دروازے. بعض لوگ اپنی طبیعت کے مطابق دائیں طرف سکپ کر جاتے ہیں. یعنی جس طرح بدی کا جذبہ جب مشتعل ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بہت بڑا اور ایکٹیو ایمان چاہیے. صرف انسٹال کیا ہوا ہے, جب بھی ڈبل کلک کرو تو چلتا نہیں. کہتا جی یہ ورژن جو ہے یہ آپ کے ونڈوز کے مطابق نہیں ہے. ہم میں سے اکثر کا ایمان جو ابا سے ہم نے لیا تھا اور ہمارے ابا نے اپنے ابا سے لیا تھا, وہ اکثر و بیشتر عین وقت پر آ کے جواب دے جاتا. وہ ایکٹیو ہو. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. وہ جو حضور نے کہا نا کہ تم مچل مچل کے میرے ہاتھوں سے نکل کے آگ میں گرنا چاہتے ہو, اور میں ہوں کہ میں تمہیں جپھی ڈال کے اس میں گرنے سے بچا رہا ہوں. ہمارا منہ گناہ کی طرف ہے. ایمان کا کام بریک لگانا ہے. تو جس طرح بدی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے, اسی طرح نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں بدی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں نیکی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے. بدی کے جذبے سے رکنا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گلٹی کانشس بھی ہوتا ہے.
ایمان بھی روک رہا تھا، کوئی آیت بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، کوئی حدیث بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، کچھ ابا کا شرم ہوتا ہے، کوئی اماں کا شرم ہوتا ہے، کوئی سوسائٹی کا شرم ہوتا ہے، ڈھیر ساری ہینڈ بریک بھی لگتی ہے اور فٹ بریک بھی لگتی ہے، بعض دفعہ بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ جو دائیں طرف دروازہ کھلتا ہے، اس میں نہ امی روکتی ہے، نہ ابا روکتا ہے، نہ سماج روکتا ہے، گاڑی بک ہوتی ہے، ڈولی جا رہی ہے، ڈالی جا رہی ہے، بری امام پیسے خرچے جا رہے ہیں، ابا بھی خوش ہے میرے پتر کا رجحان دین کی طرف ہے، بیٹا بھی خوش ہے میں دینی کام کر رہا ہوں، ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کو کون روکے گا کہ تم نکل گئے اس صراط مستقیم سے؟ اس کے اندر گلٹی کانشیس ہوتا ہے، یہ توبہ بھی کر لیتا ہے، یہ تو کاری نیکی رہا، توبہ کس چیز سے کرے گا؟ نیکی سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ تو یہ جو دائیں طرف ہے، آپ دیکھیں اس میں امتوں میں بھی جو عیسائی ڈوبے ہیں، جو راہب بنے ہیں، وہ دائیں دروازے سے باہر نکلے، رائٹ سائڈ سے باہر نکلے۔ اللہ کی محبت میں انہوں نے شادیاں کرنا ترک کر دیے۔ ہم گھر گرہستی نہیں کریں گے، گھر گرہستی کریں گے تو اللہ اللہ کون کرے گا؟ کہا ہے اللہ گم ہو گیا، اللہ گم ہو گیا، اسے تو تمہارے اپنے اندر ہونا چاہیے تھا نا، اس کی جگہ تو یہ ہے، اسے باہر کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آوازیں کہاں دے رہے ہو؟ وہ شاعر کہتا ہے چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، گم تو دل کرتا ہے نا، ڈھونڈنا پاؤں کو پڑتا ہے۔ چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنے دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے۔ اوے اللہ اور کتنے دور رہ گیا ہوئے، اور میں تھک گیا ہوں۔ تو اسے گم کیوں ہونے دیتے ہو؟ لیے لیے کیوں نہیں پھرتے ساتھ؟ دکان پہ ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اور گاڑی میں ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے ہو؟ اسے کھانا کھاتے پاس کیوں نہیں ہوتا تمہارے؟ ہو اس کے نام سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس کے نام پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں بٹھا کے گھر میں اس سے برکت کیوں نہیں مانگتے؟ بس عرش پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل اللہ بنایا ہوا ہے، ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت مت کرنا، وہ جو میری مرضی ہوگی کروں گا، بس تمہیں مان لیا نا اللہ، یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا، ورنہ کون مانتا ہم دیکھے خدا کو؟ تو یہ جو دائیں طرف کے رستے ہیں، کچھ اس طرف سے گرتے ہیں، کچھ اس طرف سے گرتے ہیں۔ خیر، انسانیت کا یہ سفر، اس میں بڑے گہرے سمندر ہیں۔ وہ حضرت بہو نے فرمایا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، آپ دل کی پیمائش نہیں بتا سکتے کسی آدمی کا دل کتنا گہرا ہے۔ آپ سمندر کی پیمائش بتا سکتے ہیں، میٹروں میں بتا سکتے ہیں، کلومیٹروں میں بتا سکتے ہیں۔ جو چیز ماپی جاتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ آپ انسانی قلب کو نہیں ماپ سکتے، یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ پوری اپنی مخلوق میں سے صرف اللہ پاک نے اپنے لیے کیا رکھا ہے۔ ہمارے جو وڈیریاں ہوتی تھی نا، جب ہانڈی پکاتی تھیں تو یہ جو سیری ہوتی ہے نا مرغی کی، یہ بڑے مزیدار ہوتی ہے، تو اکثر وہ الگ نکال لیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ یتیموں کے لیے ہوتی ہے، چلاکی کہ بچے ضد نہ کریں کہ پتر یہ یتیموں کی ہوتی ہے، جن کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا وہ سر کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب کچھ بانٹ دیا۔ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارا نوکر ہے، تمہارا معبود نہیں، پوجا نہیں کرنی اس کی، وہ تمہارا نوکر ہے، اس کو پاگل نہیں کہو گے کہ جس کو بنایا جائے مدیر اور کہا جائے یہ سب تیرے تابع ہیں، اور وہ اپنے چپڑاسی کے آگے چیر رکھ رہا اور اس کو سلوٹ مار رہا اور اس کو پکڑ کے کرسی پہ بٹھا دے اور خود نیچے بیٹھ جائے، اس کو پاگل نہیں کہیں گے؟ اللہ پاک نے تمہیں وائسرائے بنایا ہے، کہا تم اگر میرے بنو، تم میرے تابع دار رہو
تو یہ پہاڑ تمہاری مانیں گے، یہ دریا تمہاری مانیں گے، یہ جنگل تمہاری مانیں گے، کوئی چیز تم سے نہیں لڑے گی، تمہاری اطاعت کرے گی اگر تم میری اطاعت کرو گے تو۔ سورہ کہف میں کیا بتایا اللہ پاک نے کتے کے بارے میں؟ کوئی کتاب موٹی کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کتاب موٹی ہوگی تو زیادہ پیسوں میں بکے گی، تو کچھ لطیفے چھوڑ دیے، کچھ چھوڑ دیا، پیجز زیادہ ہو جائیں تو زیادہ پیسے ملیں گے۔ اللہ پاک نے زیر زبر تک فالتو نہیں شامل کی، وہ کتے کی ادائیں لکھ رہا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا باسطٌ یدیہ، اپنے اگلے دونوں ہاتھ سامنے نکالے ہوئے، سر ان پہ رکھے ہوئے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ کتا بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی ادائیں بیان کی جائیں؟ کہا نہیں۔ وہ بیٹھا کہاں ہے؟ دروازے کے سامنے، کوئی باہر سے اندر نہ آئے، اس نے اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ جو وفادار کتا ہوتا ہے نا، ہمیشہ مین، وہ جو حویلی کی جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف میرے تابعدار تھے نا، ان کے کتے کی تابعداری دیکھو۔ وہ ان کا تابعدار اس لیے تھا کہ وہ میرے تابعدار تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہماری اونٹنی بدک جاتی، ہماری نافرمانی کرتی، ہم بٹھانا چاہتے بیٹھتی نہ، تو ہم اس سے الگ ہو کے سوچا کرتے تھے کہ آج ہم نے اپنے اللہ کی کون سی نافرمانی کی ہے کہ میری اونٹنی نافرمان ہو گئی ہے۔ آج ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، کبھی منہ پہ کپڑا ڈال کے سوچئے ہم نے کہاں کہاں اس کی نافرمانی کی ہے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس میں بڑے گہرے سمندر بھی ہیں، اللہ پاک نے کوٹ کیا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہا سحاب۔ ایسا گہرا سمندر اور لہر پر لہر چڑھی ہوئی ہے، اور اوپر بھی جو روشنی کا منبع تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، نہ چاند کی روشنی آ سکتی ہے، نہ ستاروں کی آ سکتی ہے، نہ سورج کی آ سکتی ہے، رات چھائی ہوئی۔ قرآن منظر کھینچتا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یکد یراہا۔ آپ نے یہ سن رہے ہیں نا، کبھی آپ نے وہ اندھیرا دیکھا ہے کہ جس میں اپنا ہاتھ انسان کو سجائی نہ دے؟ اس آیت پہ امیر البحر فرانس کا مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس نے کہا یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ جانتا ہے جس نے سفر کیا ہوا اور اس پر یہ کیفیت گزری ہو، یہ تو 100% وہ ہے جو سمندر میں گزرتا ہے ایسے تھے۔ یہ کس سمندر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کن اندھیروں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ کن اندھیروں سے نکال کے لاتا ہے؟ کس کو نکال کے لاتا ہے؟ وہ یہ انسان ہے، یہ اندھیرے انسان کے اندر ہے۔ بعض دفعہ آپ کو کوئی بندہ بہت بڑا دانشور نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر یہی کیفیت ہوتی ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، شکوک کے لہروں کی لہریں آتی ہیں، یا تو بندہ سوچے ہی نہ، جسے کہتے ہیں کہ اگنورینس از بلیسنگ، سوچے ہی نہ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مکینک، وہ کہتے تھے کہ جب استاد میرا مجھے کہتا تھا کہ فلاں نمبر کی چابی لے آؤ تو میں دوسرے نمبر کی لے جاتا تھا، تو وہ کہتا تھا پتر عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ یا تو بندہ سوچے ہی نہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سوچنے والے ہیں ان کو سوچنے سے کون روک سکتا؟ کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ آف کر دے بندہ۔ جب سوچنا یہ شروع کرتے تو یہ دانشور لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سوچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ زیادہ خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، لیکن جن کو روز جانا پڑتا ہے سمندر میں، جن کی روزی سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کو کون روک سکتا؟
شکوک و شبہات کے تپھیڑے آتے ہیں، آپ کو بندہ بڑا پرسکون نظر آتا ہے، آپ اس کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کون سی جنگ لگی ہوئی، اس لیے کہ اس کے اندر دھماکے انسان کے اپنے اندر ہی ہو رہے ہوتے، ٹوٹ پھوٹ انسان کے اندر ہو رہی ہوتی۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ آسودہ ساحل تو ہے تو لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے، وہ اندھیرے اس کے اندر ہیں۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹمٹماتی آگ نظر آئی تھی اور وہ آگ لینے گئے تھے، کیا کہتا ہے شاعر کہ رب کی عطا کا پوچھنا ہے تو موسیٰ سے پوچھو۔ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی، میں نے دیکھا ہے، نار، میں نے آگ سی ٹمٹماتی دیکھی، انی آنست نارا، دیکھی بھی نہیں، شک پڑا ہے مجھے۔ آن ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو محسوس کرنا، مجھے شک پڑا ہے، میرا خیال ہے کہ کہیں آگ ٹمٹمائی ہے، کوئی شعلہ سا نظر آیا ہے۔ ام کو سو، تم یہاں کھڑے رہو، بیوی کو درد ذہ لگا ہوا تھا۔ سآتیکم منہا بقبس، میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا، یا وہاں مجھے کوئی رستہ بتانے والا مل جائے گا۔ ان اندھیروں سے اسے کھینچ کے لاتا ہے ایمان، ایک آئیڈیا اس کے سامنے آ جاتا ہے، یہ رستہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ایگزٹ ہے تو وہ منفذ بھی ہے، وہ انٹر بھی ہو سکتا ہے وہاں سے جہاں سے نکلا ہے، تو یہ قدم قدم پر ہے۔ کوئی بندہ صبح مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، اصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، وہ اس ایگزٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور یہ جو سوچنے والے ہوتے ہیں، آپ کو پتا کہ دبئی میں آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو پھر اصل رستے پہ پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو سوچنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ پھر سارے آئیڈیے آزما کر واپس آتے ہیں۔ اور رب کا کمال دیکھو، وہ کہتا ہے کہ اگر تم سانس نکلنے سے پہلے آ جاؤ تو دروازہ کھلا ہوا، میں انتظار کر رہا، اب بھی آ جاؤ، کچھ نہیں بگڑا، اب بھی ہم انتظار کرتے، یہ ان کے لیے کھلا ہوا، آ جاؤ۔ واپسی کا دروازہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کسی نے واپس جانا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار اس وقت وہ گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا ہوگا، ادھر ہی سو جاتا ہوں۔ کہا نہیں، واپسی کا سفر شروع کر دو، تیرا پہلا قدم اٹھے گا تو میں پلٹ آنے والوں میں لکھ لوں گا۔ وہ جو حدیث قدسی ہے، وہ جس بندے نے توبہ کی تھی، ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ اس کی اجل آ گئی تھی، منزل پہ نہیں پہنچا تھا، اس ایک قدم نے اس کو بخشوا دیا۔ کیا بخشوایا؟ 100 قتل، جس میں ایک مولوی کا قتل بھی تھا۔ ایک مولوی کو مارنا 100 بندہ مارنے سے زیادہ۔ ایک قدم اٹھایا ہے، وہ دوسرے 302 کی فائلیں لے کے پہنچ گئے، اور وہ توبہ والی فائل اٹھا کر لے آئے۔ دونوں تھانوں میں، تھانہ جہنم اور تھانہ جنت میں کہ افسروں میں آپس میں تو میں ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نے 100 قتل کیا، ایک قتل ہی مان نہیں، اور اس نے 100 قتل کیا، اور اس میں بھی مولوی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی گورنر کو مار دیا، فلاں کو، وہ جان ہے بھائی، ریڑی والے کی جان بھی بیت اللہ سے مقدس ہے۔ حدیث قدسیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، لو دمر ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تباہ کر دیا جائے، وَهُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ، اور کعبے کو مسمار کر دیا جائے، ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ، یہ اللہ کے لیے ایزی ہے اس سے، من قتل المؤمن، کہ کسی مومن کو قتل کیا جائے۔
قتل تو قتل ہے. دونوں نے اللہ پاک کے یہاں ریٹ کر دی کہ آپ فیصلہ کر دیں کیا کریں اس کا. یہ اس کی توبہ کی درخواست ہے, یہ ادھر قتل ہوئے ہیں, کون لے کے جائے, کون سا تھانہ لے کے جائے اس کو. اللہ پاک نے فرمایا جگہ ناپ لو, جس کا تھانہ قریب پڑتا ہے وہ اس کو لے جائے. جس کا تھانہ قریب پڑتا ہے وہ بستی جو توبہ والوں کی بستی تھی, اللہ والوں کی بستی تھی, اگر وہ قریب ہے تو جنت کے تھانے والے لے جائیں, اگر وہ دور ہے تو جہنم والے لے جائیں. حدیث قدسی کہتی ہے وَآمَرَ اللَّهُ, اللہ پاک نے وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جو زمین تھی اس کے کہا سکڑ جا, سکڑ جا. تو واپسی کا سفر دروازہ کھلا ہے. اب یہ کیا کیفیت؟ کہا کہ انسان کے اندر کے جو اندھیرے ہیں ان میں کہیں باہر سے معاونت نہیں ہوتی, کوئی دوسرا روشنی نہیں دے سکتا. اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر روشنی کا سورس اللہ ہے. تم کہتے ہو سورج سے روشنی ملتی ہے, سورج کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. چاند سے ملتی ہے, اللہ نے بنایا. یہ جو سب کچھ بنا ہوا ہے یہ اللہ پاک نے بنایا ہے, آپ نے اس کا استعمال سیکھا ہے, آپ نے استعمال دیر سے سیکھا ہے. کہ بنا ہوا سب کچھ اللہ پاک, اور جو بنانے والا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے. انسان بھی اللہ کا بنایا, وہ کمپیوٹر ہے نا, دونوں کاربن بیسڈ ہیں اور دونوں الیکٹرانکلی جنریٹڈ مشین ہیں. 100% جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. صرف انسان کو پتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اور کمپیوٹر کو پتا نہیں کہ میں سوچ رہا ہوں. اسے پتا ہے, اسے پتا نہیں ہے, اور اگر اسے بھی پتا نہیں ہے تو اس میں اور اس ڈبے میں کوئی فرق نہیں. اولئک کالانعام. اب ان اندھیروں میں, ان طوفانوں میں جو انسان کے اندر آئے ہیں, اللہ پاک ہی مدد فرمائے. بندہ مخلص ہو تو وہ وعدہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری تلاش میں نکلے گا اور مخلص ہوگا اور کوشش کرے گا, ہم یقیناً اسے اپنا رستہ دکھا دیں گے, ہم ہاتھ پکڑیں گے, گرنے نہیں دیں گے. دیکھیں نکلے منافقین بھی تھے. سورہ المنافقون اللہ پاک فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. وہ ایمان کی گھاٹی میں داخل ہوئے تھے, ایمان لائے تھے. اللہ جب کہہ رہا ہے ذالک بانہم آمنوا, ایمان لائے تھے. بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. یہ تھا ان کے ساتھ مسئلہ. لائن میں لگے ہوئے, اس لائن میں دیکھا 5 آدمی ہیں, دوسری میں دیکھا 3 آدمی ہیں, اسکپ کر کے ادھر چلے گئے. اب وہ والا جو ہے, بندے تو وہاں 3 ہیں, وہ اگر اندر بیٹھا وہ گاوا پی رہا ہے. وہ ادھر دیکھا یار جہاں 5 تھے وہاں 2 رہ گئے ہیں, اور یہ 3 کے 3 ہی ہیں. اسکپ کر کے ادھر آئے, ادھر کھڑے ہوئے تو وہ پیشاب کرنے چلا گیا اور ادھر بندے چلنے شروع ہو گئے. اب پھر ادھر چل پڑے. یہ ہے کبھی ادھر, کبھی اس لائن میں, کبھی اس لائن میں, کبھی اس لائن میں, کبھی اس لائن میں. یہ پھر سدا تو نہیں چلتا نا, یہ سدا تو نہیں چلتا. یہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے. ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر نے ہی ان کو پکڑ لیا. آخری بار ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. بھائی صاحب یہ آپ جو جا کے واپس آتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ ممکن ہے کہ کفر تمہیں پھر پلٹنے نہ دے. تم دہائی دو
تم نے تو بنائی ہوئی تھی نا یہ لگژری. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو منافقین یہ کام کرتے تھے. مومن تو ہاسٹل میں گئے تھے، بیٹھ جم گئے تھے ایک دفعہ، یہ روز دبئی آتے جاتے تھے. پھر بعض دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے نا، بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر پلٹنا چاہے بھی تو پلٹ نہیں سکتا. یہ انسان کے اندر کا سفر ہے، یہ انسان کے اندر کے اندھیرے ہیں، اندر کے طوفان ہیں، اندر ہی بیڑے غرق ہوتے ہیں. باہر بازار مسلمان ایک جیسا نظر آتا، چہرے مورے سے، قد سے، وزن سے، بلڈ پریشر سے وہ کل والا انسان ہے، مگر کل جنت میں تھا آج جہنم میں، کل جہنم میں تھا آج جنت میں. یہ اندر کی دنیا کوئی اور دنیا. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ مقام میں ہوں یا لا مقام ہوں، انسان جب اپنے اندر جاتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ اندر کا سفر باہر کے سفر سے مشکل ہے. اپنا سامنا کرنا بہت مشکل ہے. جس طرح ہم اپنی آواز کانوں سے نہیں سنتے، دوسروں کی آواز کانوں سے سنتے ہیں، اپنی آواز ہم اندر گلے سے ہی سن لیتے ہیں. اسی طرح اپنے آپ سے ملاقات جب انسان کی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے اویس صاحب، کینیڈا منتقل ہو گئے، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ قاری صاحب جب ہم وہاں ہوتے تھے ابوظہبی تو کبھی کبھی اپنے آپ سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. سمجھ لگی ان کی بات کی ڈیپتھ کتنی. کبھی کبھی اپنے آپ سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. اب تو برسوں گزر گئے اپنے آپ سے بھی نہیں ملا گیا. قیامت کے دن جب یہ ہمارا اپنا آپ آئے گا، بلکہ قبر میں آئے گا، کہا کہ عالم برزخ میں جب وہ 2-4 سوال ہو جائیں گے اور اس کے بعد بندے کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اگر وہ جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس طرف سے، اور اگر جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے اس کو تم ایزی کیس مت سمجھو. قبر جو ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ او الحفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا کسی جنازے کے ساتھ جاتے اور قبر پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے تو کسی نے کہا جی آپ قیامت کا ذکر سن کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ بیٹھ کے روتے ہیں. کہا کہ اس سے جان چھوٹ گئی تو اگلی منزلیں آسان ہیں. اگر یہاں ڈیٹا قبول کر لیا گیا تو آگے اللہ پاک، اگر یہیں پہ ریجیکٹ ہو گیا تو آگے تو امید ختم ہو گئی. تو یہ جو موت ہے وہ تو اچانک پھر آ جاتی ہے. یہ تھوڑے ہی آپ آتے جا ساری زندگی اسی طرح کرتے رہیں گے. یہ سفر ہے جس کا ذکر سورہ النور میں اللہ پاک نے کیا ہے. میں وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ جو کافر لوگ ہیں اللہ کے منکر، ان کے اعمال ان کے لیے دھوکہ ہیں. کافر کے اعمال رب کو کوئی نقصان نہیں دیتے، ہمارے اعمال رب کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. حدیث قدسی میں اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے تم سارے نیک ہو جاؤ، اتقا رجل قلب اتقا رجل، تم متقی ترین شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ سارے، میرا کوئی فائدہ نہیں، کوئی احسان نہیں تمہارا میرے. اور اگر تم فاجر افجرا، فاجر ترین شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، سارے مل کے فرعون کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں. آدم کے بیٹو تم میرے نفع نقصان کو نہیں پہنچے. یہ تمہارے اعمال تمہارے لیے میں سمیٹ کے رکھتا ہوں. انہیں نیک پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر بد پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تمہیں موقع دیا تھا. بات سمجھ لگی کہ اللہ پاک کا کوئی نفع نہیں.
کافر جو ہے اس دیکھیں نا، وہ بھی اسپتال بناتے ہیں، وہ بھی رستے بناتے ہیں، تالاب پکے ہمارے علاقوں میں اکثر و بیشتر یہ جو سوشل کام ہے نا وہ ہندو کیا کرتے تھے، مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ پرانے آپ گاؤں میں چلے جائیں، جتنے بھی تالابوں کو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگے ہوئے، ہندوؤں نے لگوائے۔ اسپتال چلے جائیں، ہندوؤں نے بنوائے۔ گلیاں پکی ہندوؤں نے کروائی ہیں۔ یہ سراب ہے، یہ اس طرح جس طرح آپ اندھا دھند پیسے بیچتے جا رہے ہیں، اکاؤنٹ آگے غلط ہے، ادھر سے بھی چلے گئے، کہاں گئے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور مومن جو کرتا ہے یہ بھی رب پر کوئی احسان نہیں، یہ اس کے فائدے کی چیز۔ اعمالهم کسراب بقیعۃ، تپتے صحرا میں جو سراب ہوتا ہے، لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ یہ پانی، اتنا یقینی نظر آتا۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ جو بدعتی جو کام کرتے ہیں نا، اپنی نیکیاں کریٹ کرتے، اور بڑا ناز ہوتا ہے انہیں کہ مذہبی جوش و خروش سے ہم مذہب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہم ان کے عملوں کی طرف بڑھیں گے، پھر ٹھوکر مار کے اڑا دیں گے۔ اس لیے کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں ہے، بخاری روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، کہ حضور نے فرمایا فَهُوَ رَدْ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ، رد کرنے والا بھی مردود، عمل بھی مردود۔ حضور نے مدینے کے نشان لگا کے فرمایا کہ ان کے درمیان کسی بدعتی کو جو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو زمین کے نشان مٹائے اس پر اللہ کی لعنت، جو ماں باپ پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ زمین کے نشان مٹائے، وہ بننے جو مٹا دیتے ہیں نا لوگ، ہال چلائی اور ادھر کر دیا، اور بھائی اگر یہ 10 کنال سے تمہارا کچھ نہیں بنا تو 1-2 سے ہار جو تم ڈال لو گے دوسرے بننے کے، اس سے تمہارا کیا بن جائے گا؟ یہ گندم تمہیں تنگ کرے گی، یہ تمہارے بدن کو نہیں تمہاری روح کو مار دے گی۔ تو یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ وہاں کچھ نہیں پاتا، وہ پانی آگے چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، سڑک پر آپ کو آگے گاڑیاں دوڑتی اس پانی میں، ان کی ریفلیکشن نظر آتی۔ ہم حج سے واپس آ رہے تھے، ایک صاحب اڑ گئے کہ نہیں وہ پانی ہے، اور لڑائی شروع ہوگی گاڑی کے اندر ہی، وہ کہ تمہارا دماغ نہیں ہے، وہ کہ تمہارا دماغ نہیں ہے۔ آخر ڈرائیور نے گاڑی روکی، ہو کہ بھائی صاحب تم ایکسیڈنٹ کروا دو گے، دونوں نیچے اترو اور جاؤ جا کے طے کر کے آؤ، ذرا دیکھ کے آؤ۔ اب پھر وہ گئے اور جا کے پھر وہ پانی آگے چلتا گیا، پھر منہ لٹکایا ہوا واپس آئے ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سراب ہے پانی، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں درخت نظر آ رہے ہیں۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا دیکھیں ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ بیٹھا تھا، فوفاہ حساب۔ یہ ہو او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوق، دیکھیں کافر کا کفر اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے اندھیروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے موجن من فوقہ موجن، یہ عمل پہ عمل جو کرتا چلا جاتا ہے، ایک بندہ ایک بکرا دیتا ہے ایک درگاہ پر، ایک موج اندھیرے کی آئی ہے، دوسرے دن گاڑی بک کر کے دوسری درگاہ پر لے جاتا ہے، وہاں جا کے دیتا ہے دوسری موج اندھیرے کی آ گئی ہے، وہ روشنی نہیں مل رہی، وہ اندھیرے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے انسانیت کا سفر، بہت خطرناک، بہت دردناک ہے، اس کے خوفناک مناظر ہیں، اور قرآن حکیم نے جہاں جہاں بھی مثالیں اس کی بیان کی ہیں وہ ساری انسان کے اندر کی ہیں، کہ یہ اس کے اندر بیتتی ہے، اور جس پہ بیت رہی ہے وہ تو تڑپ اٹھتا ہے نا، وہ تو تڑپ اٹھتا۔ لبید جو
معلقات سبع کا ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. ان کے یہاں 7 شعراء ایسے تھے کہ جن کے قصیدے یا شعر جو تھے وہ بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے اعزاز کے طور پر. اور اس لبید کو تو فرزدق نے سجدہ کیا تھا اس کے ایک قصیدے پر. یہ جب مسلمان ہوا تو اس نے شعر چھوڑ دیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کہا کہ تم شعر نہیں کہتے، کوئی شعر سناؤ. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین قرآن کے بعد بھی، ابعد القرآن یا امیر المومنین، قرآن کے بعد بھی کسی شعر کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ پلٹ کے سورہ بقرہ کی چند آیتیں انہوں نے لکھ کے بھیج دی. یہ ہے قرآن حکیم، یہ ہے قرآن حکیم. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جس طرح قرآن خوانی، ابا جی فوت ہو گئے ہیں، آپ بھی ضرور آئیں جی، آپ بھی ضرور آئیں جی، قاری صاحب آپ نے بھی آنا ہے جی. 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ صفحہ پڑھ رہا ہے، ایک وہ صفحہ پڑھ رہا ہے. میں نو پڑھنا تو انو پڑھ. ٹھیک، ادھر طلاق ہو گئی ہے، ادھر رجوع ہو رہا ہے. یہ طلاق پڑھ رہا ہے، وہ رجوع والا پڑھ رہا ہے. اور یہ جلدی ختم کر لیتا اور اب منہ اٹھا کے اس کو دے یار مکا بھی نہ، اب وہ پھر 2 آیتیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے جنب لگا کے. اب یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، یہ تیرے اندر کی کہانی بیان کرتا ہے. تو قبر میں عرض کیا تھا کہ قبر میں جب ہمارا وہ اپنا آپ آئے گا تو جنتی بندہ جو ہے اس کے پاس ہے تو اسے کہے گا کہ تیرا اللہ بھلا کرے یار، تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے آنے سے خوشبو پھیل گئی ہے، کتنا انس مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں جو ہے وہ اکیلا فیل کر رہا تھا تو تمہارے آنے سے. اس نے کہا جی میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی بنائی ہوئی تصویر ہوں، میں آپ کا عمل ہوں، یہ میری خوبصورتی آپ کی مرہون منت. کہا کہ جب جہنمی کے پاس بندہ بھیجا جاتا تو بدبودار، وہ اس کو کہتا ہو آگے تھوڑی مصیبت تھی، اوپر سے تم آ گئے، کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ جی بھائی جی میں نے تو اب جانا نہیں ہے، میں اگر بدبودار ہوں تو میں آپ کی تخلیق ہوں، مجھے آپ نے بنایا، اپنے آپ کو ملامت کریں آپ، یہ ساری بدبو آپ نے بھری ہوئی ہے، تو آپ نہیں سونگیں گے تو کون سونگے گا؟ میں تو قیامت تک آپ کے ساتھ رہوں گا، قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا اور ہم دونوں ہی جہنم میں اکٹھے ہی جائیں گے. تو وہ جو اپنا آپ ہے نا اس سے ملاقات کر لیا کریں کہ وہ کیسا ہے، صاف ستھرا کر لیں، صرف باہر ہی نہیں 1 مین شو ماریں، ذرا اندر بھی خوشبو کر لیں جو قبر میں کام آئے. تو اس سفر کے لیے جو ہم سب کر رہے ہیں، اس سفر کے لیے قرآن کی منزلیں پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو جو بھی سنے اسے ان منزلوں سے، ان مشکل منزلوں سے اللہ پاک آسانی کے ساتھ نکال کر لے جائے اور اپنے سامنے پیار کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے کھڑا کرے، غضب کی نگاہ سے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.